اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جن طلباء اور طالبات کی عمر 10 سال ہو گئی، انہیں تو چاہیے کہ وہ مکمل رمضان کے روزے رکھیں، اور جو طلباء ہیں وہ روزانہ نماز تراویح اپنے علاقے کی مسجد ہی میں ادا کریں۔ رمضان میں اس کے علاوہ اور کیا کام کرنا چاہیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور روزہ کے علاوہ رمضان میں خاص کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ کلمہ طیبہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز بیان کی استغفار کی کثرت کرو۔ دو کام زیادہ پڑھو، زیادہ کرو۔ ایک کلمہ طیبہ کی کثرت، دوسرا کام استغفار کی کثرت۔ تو آج سے یہ آپ تمام طلباء کو، طالبات کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آج ہی سے کم از کم ہر طالب علم 1000 مرتبہ پورے دن میں کلمہ طیبہ پڑھے اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ۔ اس استغفار کو آپ نے روزانہ آج سے اپنا معمول بنانا ہے کہ یہ دونوں ذکر، پہلا 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ، دوسرا ذکر 1000 مرتبہ استغفر اللہ، یہ آج ہی سے اپنا معمول بنانا ہے۔ اور تو پکی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ یہ ورد ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آواز بہت ہلکی آئی۔ ہاتھ نیچے کریں۔ یہ تو ہو گئے ورد جو آپ نے روزانہ کرنے ہیں۔ اب دو دعائیں جو حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان پائے تو ضرور یہ دو دعائیں زیادہ سے زیادہ کرے۔ کون سی دو دعائیں؟ عربی میں آپ کو یاد کراتا ہوں، آپ عربی میں یاد کریں، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، اور روزانہ جب بھی دعا مانگیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، افطار کے وقت، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، جب بھی دعا مانگیں تو یہ دو دعائیں ضرور کیا کریں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ بہت آسان دعا ہے، بڑے آسان الفاظ ہیں، آپ کو جلدی سے یاد بھی ہو جائے گی۔ اکثر تو وہ یاد ہے ہی۔ کون سی دو دعا؟ پہلی دعا جو آپ نے مانگنی ہے وہ پہلی دعا ہے اسألک الجنہ۔ پڑھیں۔ اس سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کریں گے،
اسألوکا الجنہ. اب ملا کے پڑھیں گے اللہم اسألوک الجنہ. مشکل ہے اکثر تو یاد ہو رہی ہوگی. ایک ساتھ مل کے پڑھیں. کیا دعا ہے؟ اب اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. اتنا آسان ترجمہ ہے, کوئی مشکل ہے؟ ایک دعا تو یہ ہو گئی. آپ چلتے پھرتے کلمہ پڑھنا ہے, استغفار پڑھنا ہے, اور جب کہیں بیٹھ جائیں تو بیٹھ کر آپ نے یہ دعا کرنی ہے اللہم اسألک الجنہ. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک دعا. دوسری دعا جو آپ نے کرنی ہے پورے ماہ رمضان, وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دوسری دعا یہ ہے اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. یاد ہو گئی؟ اب اس کا ترجمہ کیا ہے یہ سن لیں. اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. اب توجہ سے سنیں. دو ذکر آپ کو دے دیے گئے. کلمہ طیبہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1000 بار. استغفار کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ دو دعاؤں میں سے پہلی دعا کون سی ہے؟ ایک آواز میں بولیں. سب کو یاد نہیں ہوئی, سب ایک آواز میں پڑھیں. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ دوسری دعا کون سی ہے؟ ایک آواز میں پڑھیں. اس کا ترجمہ یہ یاد رہے گا آپ کو؟ جو قاری صاحبان اور جو معلمان موجود ہیں یہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں. جیسے ہی روزانہ طلباء آپ کے کلاس میں آ کر بیٹھ جائیں, جب آپ حاضری لے رہے ہوں اسی دوران بچوں کو بچیوں کو یاد دلانے کے لیے یہ چاروں چیزیں آپ پوچھا کریں کہ آج کلمہ طیبہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا, 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیا, اور کثرت سے آپ نے دعا اللہم اسألک الجنہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لی. تو یہ تمام قاری صاحبان اور معلمات کی ذمہ داری ہے حاضری لینے کے ساتھ ساتھ روزانہ آپ نے تمام ہی طلباء اور طالبات سے اس کو پوچھنا ہے. اب بالکل توجہ میری طرف رکھیے. چند منٹ کی خاص بات ہے, پھر آپ اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جائیں. وہ خاص بات کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پر مدرسہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہاں آپ کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے,
قاری صاحبان، ہماری معلمات آپ کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتی ہیں۔ آپ ایک دو بچے نہیں ہیں، 100 کے قریب طلباء ہیں اور 100 کے قریب طالبات ہیں۔ 200 طلباء اور طالبات یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ مدرسے میں آپ کو پڑھانے کے لیے 3 قاری صاحبان اور 3 معلمات ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ماہانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سیمائی ٹیسٹ ہوتے ہیں، سالانہ امتحانات ہوتے ہیں، اس کے لیے باہر سے کوئی نہ کوئی قاری صاحب، کوئی نہ کوئی معلمہ تشریف لاتی ہے اور آپ کا امتحان لیتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ سب کو پتہ ہے نا ایسا؟ آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں، مدرسے میں آپ بیٹھتے ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے لیے مدنی قاعدے اور فیضان نماز، دیگر اور دعاؤں کی کتابیں، خزینہ رحمت وغیرہ وہ منگائی جاتی ہیں، آپ کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام تر سہولتیں کس کے لیے کی جا رہی ہیں؟ بلند آواز سے کہیں، کس کے لیے کی جا رہی ہیں؟ اب آپ بتائیں، آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول کی ماہانہ فیس دیتے ہیں نا؟ سالانہ فیس بھی دیتے ہوں گے، الگ سے ہر سال یونیفارم بھی بدلتے ہوں گے، ہر سال آپ کی کلاسوں کا جو کورس ہے، کتابیں، کاپیاں وغیرہ ہیں، وہ بھی بدلتے ہوں گے۔ سارے کام کرتے ہیں نا، خود سے کرتے ہیں۔ یہاں مدرسے میں سالانہ یا ماہانہ آپ سے کسی طرح کی کوئی فیس لی جاتی ہے؟ کوئی بچہ کھڑے ہو کے بتائے میں نے مارچ میں فیس دی تھی، فروری میں یا جنوری میں فیس دی تھی؟ کوئی بول سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ طالبات میں سے بھی کوئی نہیں ہے، طلباء میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ مدرسہ جو ہے، آپ غور کریں، تقریباً 20-25 سال سے قائم ہے۔ آپ اپنے گھر پہ جا کے پوچھیں گے نا، آپ کے بڑے بھائی، آپ کے والد، چاچو، ماموں، کوئی نہ کوئی یہاں مدرسے سے پڑھ کر ضرور گیا ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کو پورا سارا سال بالکل فی سبیل اللہ، جس کو کہتے ہیں فری آف کاسٹ، پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں، یہاں پر آپ کے استاد آتے ہیں، قاری صاحب، معلمات آتی ہیں، یہ بیچارے اپنا ٹائم نکال کر، اپنا وقت لگا کر، اپنے پیسے خرچ کر کے یہاں آتے ہیں، اور پھر انتظامیہ انہیں ماہانہ فیس کے طور پر نہیں، بلکہ ماہانہ ان کی خدمت کرنے کے لیے کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن و حدیث عام کر رہے ہیں، تو ان کی خدمت کرنے کے لیے، یاد رکھیے گا، کیونکہ قرآن پڑھانے کی تنخواہ یا سیلری لینا اور نماز پڑھانے کی یا آداب دینے کی یا قرآن پڑھانے کی سیلری لینا، تنخواہ لینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب جو انتظامیہ قاری صاحب کو، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، خادم صاحب کو، معلمات کو
دے رہے ہیں 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا جو ٹائم وہ دے رہے ہیں، انہیں اس ٹائم پر تحفہ یا انعام انہیں انتظامیہ دیتی ہے، ہر مہینے دیتی ہے، ہر سال دیتی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا معلمات کو، قاری صاحبان کو، دیگر اور جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، بجلی کا بل ہے، جیسے آپ یہاں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ پانی بھی ایسے تو نہیں آ جاتا، موٹر چلتی ہے بجلی سے، بجلی کا بل، یہ سب انتظامیہ یہاں کی بھر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو ساری چیزیں فی سبیل اللہ دی جاتی ہے۔ آپ سے کبھی نہیں کہا کہ بیٹا بجلی کا بل بھرنا ہے، پیسے لے کر آؤ۔ آپ سے کبھی نہیں کہا کہ قاری صاحب کو، معلمات کو تحفہ یا انعام دینا ہے، آپ کچھ پیسے لے کر آؤ، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن اب دیکھیں کہ 6 افراد یہاں کا اسٹاف ہے، 3 قاری صاحب اور 3 معلمات، جو ٹیسٹ لینے آتی ہیں یا آتے ہیں وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ بجلی کا بل یہ الگ پے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے اخراجات ہیں۔ آگے مستقبل میں چل کر انتظامیہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کے اس مدرسہ فیضان محمدیہ کو انشاءاللہ ایک بہت بڑا جامعہ بنانا ہے، جس میں ناظرہ، حفظ، درس نظامی یعنی عالم کورس انشاءاللہ وہ کلاسیں باقاعدہ شروع کروائی جائے۔ تو آگے چل کر اس مدرسے کو ترقی دینا ہے، اس مدرسے کو ترقی کون دے گا؟ آپ بتائیں، کون دے گا؟ کوئی بھی ایک فرد تو ترقی نہیں دے سکتا نا۔ میں، آپ کے قاری صاحبان، آپ کی معلمات، انتظامیہ، آپ سب جتنے بچے بیٹھے ہیں، سب محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو ہمارا مدرسہ جو ہے ایک بہت بڑا جامعہ انشاءاللہ بنے گا۔ یہ کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ آپ بتائیں، کون بنائے گا؟ بولا تو ویسے کہیے، ایسا تو نہیں ہوگا رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو بہت بڑا جامعہ بنا ہوا ہو، ایسا تو نہیں ہوگا نا، اور ایسے بن بھی نہیں جاتے۔ تو خوابوں کا جامعہ نہیں، حقیقت کا جامعہ، جہاں حافظ قرآن بنائے جائیں، بچوں کو، بچیوں کو عالمہ اور عالم دین بنایا جائے۔ تو یہ ساری پلاننگ ہے، منصوبے ہیں، یہ سب آپ کو پورا کریں۔ آپ ابھی ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ناظرہ کے بعد حفظ میں آئیں گے، حفظ کے بعد آپ عالم کورس درس نظامی میں آئیں گے۔ تو آپ کے لیے یہیں پر ہم انشاءاللہ انگلش لینگویج، کمپیوٹر کی کلاسیں، یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ اب آپ نے اپنی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ وہ تعاون کیسا ہے؟ آپ غور کریں، سب بچے میری طرف توجہ سے دیکھیں، میری طرف دیکھیں سارے۔ رمضان المبارک میں جہاں آپ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، وہیں پر رمضان میں ایک اور عبادت کی جاتی ہے،
کون سی عبادت کوئی بتائے گا؟ کون سی عبادت کی جاتی ہے؟ لیکن نماز، تلاوت، نماز تراویح، یہ ساری چیزیں ہماری بدنی عبادتیں ہیں. کیا یہ ہم اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں. یہ کیا عبادتیں کہلاتی ہیں؟ بدنی عبادت. رمضان ہی میں اس بدنی عبادت سے ہٹ کر ایک اور خاص عبادت کی جاتی ہے، وہ کہلاتی ہے مالی عبادت. کیا کہلاتی ہے؟ سب بھی کہتے ہیں مالی عبادت. کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، صدقہ یا خیرات کوئی بھی چیز نکالتے ہیں. آپ کے گھر والے بھی نکالتے ہوں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے نا ایسا؟ تو اب توجہ سے سنیں. آج آپ نے اپنے گھر پر جا کر کہنا ہے اپنے والد صاحب کو، والدہ کو، بڑے بھائی کو کہ ہمارے مدرسے میں دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مدرسے میں رنگ و روغن کا بھی انتظام کیا جائے گا. تو آپ نے اس وقت میں اپنے گھر کی زکوٰۃ، اپنے گھر کا فطرہ لازمی طور پر ہر طالبہ، ہر طالب علم غور سے سنیں. فطرہ تو سب ہی نکالتے ہیں، اور فطرہ جو ہے نا یاد رکھیے گا ایک دن کے بچے پر بھی ضروری ہوتا ہے. فطرہ ایک بچے کا، ایک بڑے آدمی کا 170 روپے ہے. کتنا ہے؟ کیا یہ 170 روپے ایک فطرہ ہے؟ کتنا ہے؟ تو گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں تو گھر کے افراد کی تعداد کے برابر آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ یا آپ کے بڑے بھائی فطرے کی رقم دیتے ہیں. کوئی عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے جب دیتا ہے، کوئی عید کی نماز کے بعد دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں فطرہ رمضان میں دینا یہ زیادہ افضل ہے. کیا ہے؟ رمضان میں دینا. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. جس نے 1 روپیہ صدقہ کیا رمضان میں، علاوہ رمضان کے 1,00,000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اس لیے لوگ زکوٰۃ، فطرہ، دیگر سارے صدقات جو ہیں رمضان میں نکالتے ہیں. تو اب آپ بھی اپنے گھر پہ آج ہی جا کر بتا دیں کہ ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں ہر فرد کا 170 روپے فطرہ ہے. کتنا فطرہ ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو کہنا ہے کہ یہ فطرے کی رقم ہم اپنے مدرسے میں اپنے قاری صاحب کے پاس جمع کرائیں گے. طالبات یہ نیت کر کے جائیں کہ اپنے فطرے کی رقم یہ اپنی اپنی معلمات کے پاس جمع کرائیں گی. اور غور سے سنیں فطرے کی رقم کتنی ہے؟ 170. اب دیکھیں رمضان تو شروع ہو چکا ہے. آج ہی آپ نے جا کر اپنے گھر والوں کو
کہ زکات یا فطرہ ادھر ادھر تنظیموں میں انجمنوں میں اب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے مدرسے کے اپنے اخراجات ہیں. اب زکات اور فطرہ ہم کیونکہ ہمارا مدرسہ ہے تو لہٰذا ہمارا فطرہ ہماری زکات بھی ہمارے مدرسے میں جائے گی انشاءاللہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتائیں. سال میں ایک مرتبہ زکات یا فطرہ تو آپ کا حق بنتا ہے نا کہ آپ کے مدرسے میں جائے. آپ بتائیں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ سب ایک آواز میں بول رہے ہیں. تو آپ نے آج ہی گھر پہ جا کر والد صاحب کو والدہ کو یہ بتانا ہے کہ 170 روپے فطرہ ہے. ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں 4 ہیں 5 ہیں 6 ہیں ہر ایک فرد کے 170 روپے فطرے کے حساب سے آنے والا جو دن ہے سنڈے ہے چھٹی ہے اتوار ہے منڈے کو یعنی پیر کو آپ جب آئیں گے سارے طلباء ساری طالبات تو اپنے ساتھ فطرے کی 170 روپے کی رقم آپ کی اپنی اور آپ اپنے گھر والوں کے جتنے افراد ہیں ان کے 170 کے حساب سے فطرے کی رقم لا کر آپ اپنے اپنے قاری صاحبان اور معلمات کے پاس جمع کرائیں گے. ٹھیک ہے؟ بالفرض آپ کے گھر والے کہیں کہ منڈے کو ابھی پیر کو نہیں ہے منگل کو لے جانا بدھ کو لے جانا تو آپ اپنے قاری صاحب کو معلمات کو بتا دیں کہ ہم منگل کو یا بدھ کو لا دیں گے. تو یاد رکھیے گا آپ نے اپنے گھر کی فطرے کی رقم جمع کرا دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ 10 روپے لے کر آ جاؤ اور 20 روپے لے کر آ جاؤ. ایسا نہیں. اور یہ قاری صاحبان یا معلمات آپ کو 10-20 روپے لینے کے لیے گھر پہ نہیں بھیجیں گے. آپ خود جب آئیں 2 بجے تو اپنے ساتھ کم از کم فطرے کی رقم کے 170 روپے ساتھ لے کر آئیں. اپنے گھر میں کہہ دیں جتنے زیادہ افراد ہوں پیسے زیادہ بنتے ہوں تو آپ کے والد صاحب آ کر قاری صاحبان کے پاس جمع کرا دیں معلمات کے پاس آپ کی والدہ آ کر جمع کرا دیں. اور لازمی طور پہ یہ بات ضرور سنیں آپ زکات جمع کرائیں یا فطرہ جمع کرائیں اپنے قاری صاحب سے یا اپنی معلمہ سے آپ رسید یا ٹوکن ضرور حاصل کریں. تمام معلمات تمام قاری صاحبان منڈے کو قاری زاہد صاحب سے زکات کی رسید اور فطرے کے ٹوکن لیں. جو آپ کے طلباء طالبات آپ کے پاس فطرے کے جتنے رقم پیسے جمع کرائیں ان کو فطرے کے ٹوکن اتنے کاٹ کر آپ دے دیں. زکات جمع کرائیں زکات کی رسید کاٹ کر آپ انہیں دے دیں. اور تمام معلمات اور قاری صاحبان اپنے پاس الگ سے ایک کاپی ایک رجسٹر بنا لیں. اگر کوئی بچہ یا بچی زکات یا فطرہ نہیں لے کر آتے ایسے ہی صدقہ و خیرات کے آپ کو 50 روپے 100 روپے 25 روپے 20 روپے لا کر دے دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی صدقے کے ہیں ایسے ہی خیرات کے ہیں تو وہ آپ اس بچی یا بچی کا نام لکھ کر رقم لکھ لیں. پیر کو قاری زاہد صاحب سے آپ ٹوکن اور رسیدیں حاصل کر لیں یا اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں گے کہ کون سی معلم یا کون سے قاری کو کتنے ٹوکن دیے ہیں اور کتنی رسیدیں دی ہیں تاکہ اس کا باقاعدہ ایک ریکارڈ اور اس کا باقاعدہ ایک حساب کتاب رکھا جائے گا. اور آپ کے جو مدرسے کے فطرے کے پیسے ہوں گے وہ آپ کے اپنے مدرسے میں ہی لگائے جائیں گے انشاءاللہ.
مدرسے کی چھت پر جو ہے وہ ماربل لگا دیا جائے، کیونکہ مدرسے کی چھت اوپر سے چٹک بھی رہی ہے اور پچھلے دنوں چھت کا پلستر بھی گر گیا تھا، تو اس لیے مدرسے کی اور دیگر جگہوں کی تعمیرات کا سلسلہ کام شروع کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹا اپنے گھر کی زکوٰۃ، اپنے گھر کا فطرہ، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈونیشن آپ جو ہے اپنی کلاس کے قاری صاحبان یا طالبہ جو ہے اپنی معلمات کے پاس جمع کرا کر اس کی رسید اپنے گھر پہ جا کر ضرور دیں۔ رسید آپ ضرور لیں، چاہے فطرہ جمع کرائیں، فطرے کا ٹوکن لے کر جائیں، زکوٰۃ یا خیرات جمع کرائیں، اس کی رسید بھی لے کر جائیں، اور گھر پر جا کر والد صاحب کو، والدہ کو ضرور دیں۔ اب یہ کام آپ نے کب کرنا ہے؟ ایک آواز میں جواب دیں۔ پیر کو تو آپ کو لے کر آنا ہے نا فطرے کی رقم، یہ بتانا کب ہے جا کر آپ کو؟ آج جب آپ کی ابھی چھٹی ہو جائے گی تو آپ نے جا کر اپنے گھر